السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال تعالى في موضع آخر والذي جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی وشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اس امت کے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ دنیا بھر کی تاریخ سے تو وابستہ ہیں، جانتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں، انبیاء اور رسولوں کے بارے میں اور آپ کے اصحاب اور صحابہ کے بارے میں بہت کم علم رکھتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی سیرت کیا ہے، خلفائے راشدین کی تاریخ کیا ہے، جو طبقہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ پر مر مٹا، ان کی زندگی کیا ہے۔ نوجوان جو ہے اس کو بہت زیادہ تفصیل سے، گہرائی سے جاننا تو دور کی بات ہے، بہت سوں کو تو موٹی موٹی باتیں نہیں معلوم ہیں۔ تو اسی وجہ سے ارادہ یہ کیا گیا کہ اللہ اگر زندگی باقی رکھا، موقع دیا، تو خلفائے راشدین پر جو ہے بات کی جائے، خلفائے راشدین کی سیرت جو ہے بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا، اور یہ جو 1,24,000 ہیں، بعض روایات کے مطابق 1,80,000 ہیں، تمام کے تمام انبیاء اور رسول ہیں، لیکن اللہ نے ان میں بھی فرق مراتب رکھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کا مرتبہ اونچا، بعض رسولوں کے مقابلے میں اللہ نے رسولوں میں بھی جو ہے مرتبے رکھے، مراتب رکھے۔ ایسے ہی صحابہ ہیں، ہر نبی کے صحابہ ہوتے تھے، ان کی ماننے والی، ان کے ساتھی ہوتے تھے، ان کے ماننے والی ایک ٹیم ہوتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور تمام صحابہ کلہم عدول وکلا وعد اللہ الحسنی، تمام صحابہ کے ساتھ اللہ نے جو ہے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ الیاذ باللہ من ذالک، کوئی صحابی جو ہے وہ غیر جنتی نہیں ہے۔
یا کسی صحابی کو عذاب قبر ہوگا، اللہ نے ہر چیز سے جو ہے صحابہ کو محفوظ رکھا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کے ساتھ اللہ نے جو ہے جنت کا جو ہے وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن صحابہ میں بھی اللہ نے مراتب رکھے، صحابہ ہیں، پھر بدری صحابہ ہیں، پھر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، پھر خلفائے راشدین ہیں، 4 صحابہ ہیں، 4 خلیفہ ہیں، اور ان میں بھی ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ نے روایات میں پڑھا اور سنا ہوگا کہ جب تک اللہ کے نبی جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک دیگر انبیاء جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء جنت میں جائیں گے، انبیاء جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو آخری میں آنے والی امت ہے، یعنی ہم ہیں، اللہ کا شکر ہے جنت میں نہیں جائیں گے، دوسری امتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ اللہ نے مقام دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، تمام انبیاء کی جو امت گزری ہے اس پر یہ امت فضیلت رکھتی ہے۔ تو تمام انبیاء کے جو صحابہ گزرے ہیں ان میں ہمارے صحابہ افضل ہیں، اور ان میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ افضل الانبیاء افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، انبیاء کے بعد جو ہے سب سے بہترین انسان، سب سے بہتر، سب سے افضل وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کم عقل اور کیا کہا جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنے سے زبان تھرتھراتی ہے، اسلام سے باہر تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے جتنے صحابہ ہیں ان کی صحابیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا اگر کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر انگلی اٹھائی تو اس نے اللہ کے قرآن کی آیت پر انگلی اٹھائی اور اسلام کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، اپنے دوست سے کہا۔ اب ظاہر بات ہے جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں، چاہے وہ ہماری ہوں، اہل سنت والجماعت کی ہوں، یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے جن حضرات نے تفسیر لکھی ہے ان کی تفسیریں ہوں، یہاں تک کہ اہل تشیع کی جو تفسیر ہے، شیعہ حضرات کی جو تفسیر ہے میں ابھی بیان کروں گا، ان کی تفسیر میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جو بیان فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے تو ان میں کے جو دوسرے تھے وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اور علماء نے عجیب حکمت بیان فرمائی، اللہ کی شان بھی دیکھو، وہ غار کو اللہ نے اتنا چھوٹا کر دیا، اتنی چھوٹی غار تھی کہ وہاں 2 کے علاوہ تیسرا جا بھی نہیں سکتا ہے، اتنی جگہ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے نا لوگ جو ہے کسی اور کی طرف اشارہ کر دیں، کسی اور کی طرف باتیں بیان کر دیں، تو وہ کوئی عرفات کا میدان نہیں تھا، وہ کوئی مینا نہیں تھا، وہ کوئی مطاف نہیں تھا، وہ جو غار سور ہے اس میں 2 ہی بندے اندر جا سکتے ہیں، تیسرا بندہ اندر جا ہی نہیں سکتا ہے، اتنی چھوٹی اللہ نے اتنی تنگ جگہ رکھی ہے۔ تو بہرحال عزیز دوستوں بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام رکھا عبد رب الکعبہ، کعبہ کے رب کا بندہ، عبد رب الکعبہ، یہ نام انہوں نے رکھا۔ آپ کے والد جو ہے، آپ کے والد کا نام جو ہے عثمان بن عامر ہے، عثمان بن عامر، اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ ہے۔ تو آپ پیدا ہوئے، آپ کا نام رکھ دیا گیا۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو عجیب آپ کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اللہ نے بڑی عجیب خوبیاں رکھی تھیں۔ اس وجہ سے کہ علماء نے لکھا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، انسان جو ہے جس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اسی مٹی میں وہ واپس کیا کیا جائے گا؟ لوٹایا جائے گا۔
تو اس پر تفسیر قرطبی میں امام قرطبی علیہ الرحمٰن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس مٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، اسی کے بالکل قریب، سب سے زیادہ قریب والی مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بنایا۔ حضرت عمر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، لیکن وہ حضرت ابوبکر کے بعد میں ہیں، تھوڑا سا فاصلہ ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بالکل جیسے بازو سے بازو لگا ہوا ہو، بالکل بغل میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات میں بعد میں آؤں گا۔ تو جیسے ہی بچہ لڑکپن کو آیا تو آپ کے والد بت پرست تھے، حضرت ابوبکر کے والد۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا چلو جو ہے بت خانہ جاتے ہیں۔ وہ بت خانے کو گئے اور کہا کہ دیکھو یہ ہمیں کھلاتا ہے، یہ ہمیں پلاتا ہے، کپڑے یہ ہمیں دیتا ہے، پانی یہ ہمیں پلاتا ہے۔ باپ جو ہے بچے کے سامنے اپنے خدا کا تعارف کروا رہے ہیں۔ جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد یہ کہہ کر کے آگے بڑھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مجھے بڑی بھوک لگی ہے، تھوڑا سا کھانا کھلا دینا۔ بت کے سامنے بہت دیر تک کھڑے رہے، پھر کہا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تھوڑا کپڑے پہنا دینا۔ جب ان کے والد تھوڑی دیر گئے اور دیکھا کہ بچہ آتا ہی نہیں ہے اور بت سے باتیں کر رہا ہے، تو واپس آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو جان یہ کیسا خدا ہے، بہت دیر سے جو ہے کھانا بھی مانگ رہا ہوں کھانا نہیں دے رہا ہے، کپڑے مانگ رہا ہوں کپڑے نہیں دے رہا ہے۔ تو ان کے باپ نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے اس طریقے کی باتیں نہیں کرتے ہیں، باہر لے کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جب بھی آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بت خانہ آنے کی دعوت دیتے آپ کے والد، حضرت ابوبکر فرماتے میں ان خداؤں کے پاس نہیں جاؤں گا جن کو میں نے بڑی دیر ترسنے کے بعد بھی نہ انہوں نے میرا پیٹ بھرا نہ انہوں نے مجھے کپڑے پہنائے۔ اب یہی تفصیلات، یہی جھگڑا ہوتا رہا۔ بالآخر ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ ایسا کر دیں، آج آپ مجھے بت خانے کے اندر چھوڑ دیں، میں اکیلے اطمینان کے ساتھ اپنے خداؤں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہی معاملہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، آپ کو بند کیا گیا کمرے کے اندر۔ باپ بڑے خوش ہو گئے کہ آج بچہ سدھر گیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بت سے کھانا مانگا، کپڑے مانگے، اس نے نہیں دیا تو بڑا پتھر اٹھایا اور کہا نہ کھانا دیتے ہو نہ پانی دیتے ہو، کم از کم تم اپنی تو حفاظت کر کے دکھاؤ۔ اٹھا کر کے بندہ جو پتھر تھا وہ پھینکا، وہ پورا بت جو ہے چکنا چور ہو گیا۔ باہر سے جب دھڑام کی آواز آئی تو ان کے والد بھاگتے ہوئے آئے اور دیکھا تو اندر جو ہے بت چور چور ہو کے پڑ گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی تم نے بت کو مار دیا؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کیا بھلا انسان بھی کوئی خدا کو مار سکتا ہے؟ تو بچپن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فطرت تھی وہ فطرت سلیمہ تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا شکر اس بات پر منائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے ایمان جیسی دولت نوازا، اور بتوں کے سامنے جا کر کے گھنٹا اور سر جھکانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمایا، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا۔ اتنے میں آپ کے جو والد تھے وہ سیدھا لے کر کے اپنی بیوی کے پاس آئے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی کیا کرتا ہے، بچہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو باپ فوراً ماں کی طرف وہ کیا تربیت دی ہے، کبھی آپ نے ان کو بولا نہیں، سکھائے نہیں کہ ادب ان کو، یہ کہنے کے لیے لے کر آئے۔ جب راستے میں لے کر آ رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ گئے وہاں سے۔ پھر ان کی ماں کو آ کر کہا کہ ابوبکر نے عبد رب الکعبہ، اس وقت میں نام یہی تھا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے عبداللہ آپ کا نام رکھا اسلام لانے کے بعد، پھر کنیت آپ کی ابوبکر ہے، پھر لقب آپ کو عتیق اور صدیق، دو لقب ملے ہیں، عتیق اور صدیق۔ لقب کہتے ہیں جیسے شیخ الاسلام، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث اور فلاں یہ جو دنیا والے لقب جو ٹائٹل دیتے ہیں نا، یہ لقب جو ہے ملے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے جیسے ہی ان کی ماں نے یہ بات سنی ان کے شوہر سے کہ ابوبکر نے بت کو توڑ دیا ہے، بے تحاشا غصے میں تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد۔ تو ان کی ماں نے کہا دیکھو ابوبکر کو کچھ نہ کہنا، جس وقت یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میں پہاڑوں سے گزر رہی تھی
تو مجھے ایک آواز دینے والے نے آواز دی، یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی بندی، ابشری بالولد العتیق، مبارک ہو تمہیں ایک عتیق لڑکے کی۔ عتیق کہتے ہیں جو آزاد ہو۔ اب علماء نے فرمایا آزاد سے مراد جہنم سے آزاد ہے، آزاد سے مراد غلامی سے آزاد ہے، آزاد سے مراد بت پرستی سے آزاد بچہ ہے، آزاد بچہ، مبارک ہو تمہیں ایک آزاد بچے کی۔ اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہوگا، لمحمد صاحب و رفیق، وہ ایک نبی ہوں گے محمد، ان کا ساتھی ہوگا اور ان کا دوست ہوگا۔ یہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی ماں نے جب آپ پیٹ میں تھے تو یہ بشارتیں آسمانوں سے کیا ہے آپ نے سنی ہیں۔ تو بڑے فضائل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایات میں ہمیں ملتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی تجارتی اسفار کر چکے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ملک شام گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، معلوم ہونا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے جوانی سے ہی بڑے مالداروں میں سے ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، اور بہت اللہ نے دماغ دیا تھا۔ 6 ریشم کی دکانیں تھیں ان کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بڑی بڑی 6 ریشم کی دکانیں تھیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے جو قبیلہ بنو تمیم تھا ان کے نسبوں کو جاننے والے تھے۔ مطلب کیا ہے، مکے میں بہت سارے لوگوں کو یہ برتھ جو ہوتی ہے، ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ جو ہوتی ہے وہ ایشو کرنے والے تھے۔ کون ہے، کون کس کا بیٹا، فلاں کا باپ کون تھا، یہ سب جاننے والے تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، بڑا اللہ نے گہرا علم دیا تھا۔ تو یہ ملک شام گئے، ملک شام گئے تو ملک شام میں انہوں نے ایک خواب دیکھا، تو وہ بڑا عجیب خواب دکھا ان کو۔ اس سفر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے، اللہ کے نبی مکے میں تھے۔ تو ملک شام میں جیسے ہی یہ خواب دیکھ کر کے صبح اٹھے ہیں تو ابوبکر صدیق نے فرمایا تم بازار کو جاؤ، مجھے پہلے یہاں کسی بڑے عالم کا پتہ بتانا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ بحیرہ راہب، ایک بہت بڑا راہب ہے، آپ اس راہب کے پاس جائیں، وہ راہب آپ کو جو ہے خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا کر کے اس کے پاس خواب سنائے ہیں، تو اس نے تعبیر بیان فرمائی، بڑی مبارکبادیاں دی، پھر فرمایا ابھی ایک نبی عنقریب رونما ہونے والا ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ انت وزیرا لہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد وفاتہ، تم اس کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور اس کے دنیا سے گزر جانے کے بعد تم اس کے خلیفہ بنو گے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے، لوگوں نے کہا کہ بھائی جاؤ اپنے ساتھی کی خبر لو، وہ تو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، تمہارا جو ساتھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے اس پر کوئی دلیل ہے؟ مسکراتے ہوئے فرمایا اس پر ایک اعتراض بھی آپ کو ہو سکتا ہے، میں اس اعتراض کا جواب بھی دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دلیل تو تمہارا خواب ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا، اتنا ہی فرمایا۔ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے، عام طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور کیا ہے کہ آپ نے بغیر کسی چوں و چرا کے آپ کی نبوت کو تصدیق کیا تھا، اسی وجہ سے آپ کو صدیق کہتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا وہ بات بھی صحیح ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، مثال کے طور پر میں ایک بات کہوں آپ سے کہ یہ بچہ ہے، یہ حافظ قرآن بنا ہے، آپ حضرات اس کے لیے دعائیں کر دیں، اور ساتھ میں ایک اور 2-4 بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا بیٹے کوئی سورت سنا دینا۔ وہ بچہ سورت سنایا، وہ سورہ سن لیے، اس کے بعد دعا کر دیے۔ اب یہ جو سورہ سنے ہیں یہ برکتاً سنے ہیں، اس بچے کو، وہ بچہ واقعی حافظ ہے، مفتی صاحب صحیح بولے یا نہیں بولے، وہ امتحان لینے کے نہیں بولے ہیں، برکتاً بیٹا ایک سورہ سنا دینا، جیسے کوئی حافظ ہو تو کہتے ہیں۔ علماء نے فرمایا یہ برکتاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے درخواست کی تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ 4 لوگ سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، چاروں کی بارے میں روایات ملتی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت زید، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھی چاروں کیسا ایک ساتھ،
حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں، اور حضرت زید کے بارے میں بھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی ہے۔ تو علماء نے فرمایا دیکھو، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لے کر کے آئیں، جو آپ کی زوجہ تھی۔ سب سے پہلے آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے والی اور آپ کے نبی ہونے کو ماننے والی آپ کی بیوی ہے، اس وجہ سے کہ پوری دنیا مان سکتی ہے لیکن بیوی کا ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے، بیوی جلدی سے نہیں مانتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا اگر شوہر بیوی کے نزدیک صحیح ہے تو پوری دنیا کے لیے صحیح ہے، اگر بیوی کے نزدیک خراب ہے، اگرچہ کہ پوری دنیا والوں کے نزدیک صحیح ہو لیکن پھر بھی وہ خراب ہے۔ سب سے بڑی تصدیق جو ہے شوہر کتنے پانی میں ہے، کتنا اللہ والا ہے، اس کی زبان کتنی صاف ہے اور کتنے میٹھے بول بولتا ہے، یہ تو بیوی جانتی ہے نا، دنیا والے کیا جانتے ہیں؟ دنیا والے نہیں جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور ایک دم جوان جو بڑی عمر کے ہیں اس میں ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب علماء نے فرمایا جب چاروں پہلے ایمان لے کر کے آئے ہیں، لیکن عام طور پر بیانات میں، کتابوں میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی پر کون ایمان لائے تو وہ ٹائٹل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، ان تینوں کا نہیں آتا ہے۔ وہ کیوں؟ تو علماء نے فرمایا وجہ ہے، دیکھو بیوی اگر ایمان لائی ہے تو ظاہر بات ہے وہ شوہر کے ساتھ رہنے والی ہے، اتنی کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچہ اگر ایمان لے کر کے آیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ہی کی پرورش میں تھے، اللہ کے نبی آپ کو پال رہے تھے، پوس رہے تھے، بڑا کر رہے تھے۔ ایسے ہی غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے ہیں تو پھر اتنی مضبوط بات نہیں رہی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بڑا تاجر بھی ہے، 6 ریشم کی دکانوں کا مالک بھی ہے، اور کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جاتا، قتال کا کوئی اگر پیسے اگر کوئی جمع ہوتے، فنڈ اگر کوئی جمع ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوتا تھا۔ اور مکے میں لوگوں کو جو ہے برتھ ایشو کرنے والے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے، نسبوں کے جاننے والے ہیں اور تمیم داری کے سردار ہیں۔ اللہ نے بڑا مقام دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا واقعی جو ہے بہت بڑی بات اس وقت میں تھی۔ بقیہ جو ہے اسلام نبوت سے پہلے سے لے کر بھی وفات تک بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا ہے، قدم بقدم بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مطاف میں، ابھی اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا، لوگ صحابہ اتنے زیادہ اسلام لے کر کے نہیں آئے تھے، نفل نماز پڑھنے کے لیے آپ مطاف میں گئے تو وہاں پر لوگوں نے ابو جہل کو بلایا کہ دیکھو یہ آ کر کے مطاف میں کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شریر قسم کے کچھ نوجوان بھی جمع ہو گئے، لیکن کسی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ بولنے کی، آپ کے ساتھ کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے اس وقت میں عقبہ بن معیط کو بلایا، یہ اتنا کم بخت تھا، ابو جہل ہے نا، اسی کے برابر کا یہ سردار تھا، بڑی طاقت اس کے پاس تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں ہیں اور آپ سجدے کو جانے والے ہیں، اس نے اپنے اوپر سے ایک چادر نکال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گلے میں اس نے وہ چادر کو ڈال دیا، اور چادر کو ڈال کر کے پیچھے سے ایسے کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری آنکھیں باہر نکل آنے لگی، سانس اللہ کے نبی کو صحیح طریقے سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ لوگوں میں واویلا ہو گیا کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے، وہ جلدی چھوڑ نہیں رہا تھا، اتنا زیادہ کس دیا، مورخین نے لکھا ہے آپ نماز میں ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ زمین پر مارنا شروع کر دیے تھے، اتنا زیادہ پورا کس دیا تھا اس نے آپ کو۔ لوگوں میں اتنا ہنگامہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کس کے پکڑا رہے اور آپ کی جان چلی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھوڑے فاصلے پر، یعنی آپ اگر کوئی جو حضرات حج کو گئے ہیں، وہ عمرے کو گئے ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر دیکھ کر کے آئے ہوں گے۔ باب فہد جو ہے نا، اس کے آپ سیدھے باہر نکلیں گے، یعنی اور اگر آسانی سے آپ کو سمجھاؤں تو کلاک ٹاور ہے نا، اس کے بائیں طرف، بن داؤد سے بائیں طرف میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہاں پر گھر موجود تھا، جو اس وقت میں جہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد وہاں پر دور میں فاصلے میں بنی ہوئی ہے۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو وہ ایسے دوڑتے ہوئے آئے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور عقبہ بن معیط یہ بڑا طاقتور بھی تھا، بڑا سردار بھی تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کس کے پکڑا ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور ایسے کھینچ لیا۔
وہ سیدھا سامنے آ گیا اور اتنا زور سے دیکھا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے انسان کو مارنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ بہت غصے سے دیکھا، بڑی طاقت سے کہا۔ کہتے ہیں عقبہ بن معیط جو ہے بڑا سردار ہونے کے باوجود چونکہ ابو بکر صدیق کو اتنا پہچانتا نہیں تھا، وہ ایک دم ڈر گیا۔ ڈرا اس وجہ سے بھرے مجمع میں مجھے اگر کوئی گلک پٹی پکڑ کر کے کھینچ کر کے کھڑا کیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کچھ نوجوان ہوں گے، کچھ تنظیم ہوگی، کوئی بڑی توپ ہوگا، تو تھوڑی دیر تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن معیط کا گریبان چھوڑ کر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا تمہیں دیکھتے نہیں ہو کہ ایک انسان کو جو ہے گلا دبایا جا رہا ہے؟ یہ جو بات چیت لوگوں سے ہو رہی تھی اس وقت میں عقبہ بن معیط نے اپنے بغل والوں سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا ایک تو نوجوان ہے، تو تمیم، قبیلہ تمیم کا نوجوان ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے پیچھے سے آپ کو دھکا دیا اور آپ نیچے گرے۔ پورے نوجوان جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اتنا مارا، بے تحاشا مارتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ آپ یہاں سے فوراً کہیں دور چلے جائیں یا یہ لوگ آپ کو مار دیں گے۔ تو وہاں سے کچھ دوسرے لوگ تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے گھسیٹ کر کے دوسری جگہ پر لے کر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، آپ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا، کئی دیر تک آپ کو ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا ہے تو دیکھا آپ کی ماں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ کی ماں نے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا؟ کسی کے بھی بیچ میں چلے جاتے ہو؟ جیسے عام طور پر مائیں کہتی ہیں نا بھی تجھے بیچ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، بھی کیوں گئے؟ تم اپنے کام سے مطلب رکھتے۔ اتنا کہنا تھا، ابو بکر صدیق نے فرمایا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی ماں نے دودھ پیش کیا، کافی دیر سے بے ہوش رہے ہو، یہ دودھ پی لینا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ عنہ اپنی ماں سے خدا کی عزت و جلال کی قسم، جب تک میں محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیوں گا۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، میں نہیں پی سکتا۔ کہا باہر جائیں گے مسئلہ ہو جائے گا۔ کہا نہیں، مجھے پہلے چہرہ دیکھنا ہے، بعد میں دوسری بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ان کی ماں گئی ام جمیل کے پاس میں۔ ام جمیل یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خالہ تھی۔ کہا کہ آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا محمد کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا ہے، چونکہ اندیشہ تھا مار دیں گے، کچھ کر دیں گے۔ وہ آئے، ان کی ماں آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہا کہ بیٹے وہ پتہ بتانے سے منع فرما رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ عنہ میں ساتھ میں چلتا ہوں۔ دونوں ساتھ میں آئے ام جمیل کے پاس میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کہاں ہے؟ تو ام جمیل نے آنکھوں کے اشاروں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تمہارے ساتھ تو تمہاری ماں بھی ہے، انہوں ساتھ میں ہی نا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بتا دیں۔ تو فرمایا وہ زید کے ابو ارقم کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں آ گئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھا اور آپ کھل اٹھے، ان کی ماں نے دیکھا کہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں تھا، زندگی میں کبھی ماں کو جواب نہیں دیا ہے، کبھی گالی نہیں دی ہے، بچپن سے ساری چیزیں جانتی تھی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوالیہ نگاہوں سے کسے دیکھا؟ اپنی ماں کو دیکھا، تو ان کی ماں نے وہی اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابھی میں فضائل اور آپ کے مناقب کے پاس آیا نہیں ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، ہجرت کے موقع پر قدم بقدم ساتھ دیے ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے گئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو مدینہ تک چھوڑنے کے لیے، لیکن پوری زندگی آپ کے وہیں خادم بن کے رہ گئے، آپ مکہ واپس نہیں آئے ہیں۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو چاہنے والے تھے، تو انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ یا علی آپ کتنے بڑے مقام والے اور کتنے بڑے مرتبے والے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو اپنے بستر پر آپ کو سلایا اور اپنی امانتیں، لوگوں کی جو امانتیں تھیں وہ آپ کے پاس رکھوائیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑا شاندار جواب دیا، دیکھو کیا اللہ کا نظام ہے، لوگوں کی امانتیں تو اللہ نے میرے حوالے کی، لیکن اللہ کی خود جو امانت تھی وہ ابو بکر صدیق کے پاس میں تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی امانت تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تھا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے بعد جو ہے سب سے زیادہ عالم فاضل جاننے والے کون ہیں؟ یہ اصل میں چاہنے والے چاہتے یہ تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذرا اوپر چڑھانا،
یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن جو چاہنے والے ہوتے ہیں آپ کی تعریف کرنے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں جواب دیا ابو بکر. کہا وہ کیسے؟ اللہ کے نبی کی موجودگی میں اگر کسی نے امامت کا مصلح سنبھالا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، اور امامت کا جو مصلح ہوتا ہے وہ وہی شخص سنبھالتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ متقی، سب سے بڑا عالم ہو. اس کے بعد ایک اور اس نے سوال کر دیا، اچھا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ ظاہر بات ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو بطل هذه الامہ، اس امت کا ہیرو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. لیکن اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بھی ابو بکر ہے. کہا یہ کیسے؟ کہا ہوا یہ کہ جب مکہ فتح ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، تو آپ جو ہے جو بتیں تھے وہ لکڑیوں سے مار مار کر گرا رہے تھے، اور کچھ بتوں نے اس وقت میں بھی کلمہ پڑھا ہے جب آپ گرا رہے تھے، لیکن کچھ تصویریں اوپر لگی ہوئی تھیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا علی نیچے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کندھوں پر کھڑا ہوتا ہوں، ان تصویروں کو نکالتا ہوں. آپ نے صرف ایک قدم رکھ کر کے اوپر چڑھا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا کندھا ٹوٹ جائے گا، میرا کندھا ٹوٹ جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے طاقتور، جو نبی ہوتا ہے نا وہ اسے 1000 پہلوانوں کی اللہ طاقت دیتا ہے، کیونکہ وہی نازل ہونا ہے. وہی جب نازل ہوتی تھی تو اونٹنیاں بدک جاتی تھیں. ایک صحابی کی ران پر آپ سوئے ہوئے ہیں، وہی نازل ہوئی، وہ فوراً اڑ گئے کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. فرمایا یہ تو ایک قدم رکھنے پر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرا کندھا ٹوٹ جائے گا، اور میں نے اللہ کے نبی فوراً نیچے اتر گئے. ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جو 3 میل تک غار ثور پہ اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر کے گئے ہیں. تم کیا بات کرتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے مقام اور آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اللہ نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ایک 2-4 باتیں کہہ کر کے ہم بات کو جاری رکھیں گے. اللہ نے کہا جب وہ غار میں تھے تو دونوں میں سے دوسرا، ان دو میں سے دوسرے نے کہا لصاحبہ، اپنے صاحب سے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ میں. ہوا یہ تھا کہ اس وقت میں ہجرت کے موقع پر جب غار کے پاس آپ پہنچے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں پہلے اندر جاؤں گا، دیکھتا ہوں کوئی نقصان دہ چیز، کوئی زہریلا جانور، کوئی اور چیز تو نہیں ہے، میں اندر صاف کروں گا، بعد میں آپ اندر داخل ہو جانا. پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، پورے غار کو صاف کیا. اس کے بعد دیکھا کہ کچھ سوراخ موجود ہیں، تو اپنے قمیص کو نکالا اور اپنی پگڑی کو نکالا، اور پورے سوراخوں میں جو ہے آپ نے پھاڑ کر کے اس کے کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بند کیا، اور آخری جو سوراخ تھا اس پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ آپ تشریف لائیں، کیونکہ اس میں آپ کی جان کو خطرہ تھا کہ آپ پہلے چلے جاتے. علماء نے یہاں بھی ایک نقطے کی بات لکھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ احسان بھی باقی نہیں رکھا. یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں پہلے گئے تاکہ آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو، آپ کو کوئی خوف نہ ہو، ساری خوف دہ چیزوں کو ہٹایا، صاف کیا. اور جب باری آئی قبر میں لیٹنے کی، مٹی کے نیچے جانے کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے گئے تاکہ وہاں کی وحشت جو ہے ابو بکر صدیق کو جو ہے میسر نہ ہو. آپ سمجھ گئے نا میری بات کو؟ تو بہرحال اور بھی بڑی اس میں باریک باتیں ہیں، تو میں ایک بات کہہ کر کے فرما دیتا ہوں کہ غار کے اندر مکڑی نے جالے بنے. آپ نے وہ واقعہ سن کر ہے کبوتر نے انڈے دے دیے، پھر دشمن ایک دم سروں تک آ گیا تھا. جب دشمن سروں تک آ گیا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غم کھا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے نیچے دیکھ لے. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ایک اور تفسیر بھی ہے، بڑی عمدہ تفسیر، مجھے وہ زندگی میں پہلی اس طریقے کی بات میری نگاہوں کے سامنے سے گزری. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور وہاں پر کام کیا تھا بڑا شاندار. آپ نے شاید میرے خیال سے وہ روایت، وہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی، اتنی شاندار روایت. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب گھر آئے ہوئے ہیں تو ایک اور کام آپ نے کیا، اللہ نے زندگی باقی رکھی تو وہ اگلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے وہاں سے بات جو ہے جاری رکھی جائے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا مقام اور آپ کا مرتبہ اور خلفاء راشدین کا مقام اور آپ کا مرتبہ اور آپ کی سیرت اللہ رب العزت ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی تو بات باقی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.